ایسا ہے کہ پاکستان کے اندر اور ہمارا جو سسٹم ہے اس میں بھی سب سے پہلے جتنی بھی مساجد چل رہی ہیں، فار ایگزامپل آپ اسلام آباد کی مساجد کی اگر بات کریں تو چند سینکڑوں مساجد ہیں جو کہ CDA آن کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈھیر ساری عام عوامی مساجد ہیں جن کو عوام جو ہیں وہاں کے کمیٹی والے محلہ دار لوگ جو ہیں وہ تعاون کر کے مسجد کو چلاتے ہیں اور باقی مدارس ہیں، جتنے بھی مدارس چل رہے ہیں پاکستان میں، ان مدارس میں کوئی ایک بھی مدرسہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو حکومت کی طرف سے فنڈ آتا ہو کہ لو جناب آپ اپنے بچوں کے لیے کمپیوٹر سسٹم لے لیں، آپ ان کے انگلش جو لینگویج ہے کورسز کروا دیں. انگلیوں پر گنے ہوئے 2-4 کے علاوہ باقی کوئی نہیں ہے. تو علماء کرام کو جب خود ہی گورنمنٹ ہی آن نہیں کرے گی، انہیں ایجوکیٹ نہیں کرے گی، ان کے بارے میں کوئی فنڈ مقرر نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلی گورنمنٹ میں 4 ارب روپے جو ہیں وہ موویز کے لیے تو مختص ہو گئے، مگر مدرسے والے وہی موجود ہیں. اور پھر یہ کہا جاتا ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت مذہب کو نیچے پھینکا جا رہا ہے. یعنی میں 3 بار نیچے بول چکا ہوں، وہ اس لیے بول چکا ہوں کہ پری پلان یہ سسٹم ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دین کا کام آپ کریں تو آپ کے لیے راستہ کھلا، جو مرضی بولیں. اچھا بلکہ نہیں، اس پر بھی پابندیاں ہیں. کوئی فتنہ پیدا کرنے کے لیے بندہ آ جاتا ہے سوشل میڈیا پر یا کہیں بھی، اسے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی فار ایگزامپل پورا پاکستان جو ہے نا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی تقلید کرتا ہے. ہم حنفی ہیں، پورا پاکستان حنفی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں جو فیصلے ہوتے ہیں، سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں، اور جو فتویٰ دیا جاتا ہے، اور جو شرعی عدالتیں ہیں، جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے، وہ ساری کی ساری فقہ حنفی کے انڈر ہے. اس کے باوجود فقہ حنفی کے لیے گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ اچھا میں یہ نہیں کہوں گا کہ کچھ نہیں کیا کیا سے مراد یہ ہے کہ جتنا بھی سسٹم ہے پورے پاکستان کا وہ آپ آن ہی نہیں کر رہے. اچھا ایک چیز آپ نے مسلط کر دی ہے کہ لو جی یہ آپ نے کرنا ہے، اور وہاں پر مسجد کے مولانا ممبر پر بیٹھ کر تو تقریر کریں گے، تو جب وہ خطاب کریں گے، بات پہنچائیں گے، تو پورے پاکستان میں عوام کو وہ بات پہنچ جاتی ہے، پر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. بہت زیادہ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس اہل نہیں، وہ گورنمنٹ میں بھی ان مذہبی عہدوں پر بٹھا دیے جاتے ہیں کہ جن کے وہ قابل نہیں ہوتے، نہ ان کے پاس ڈگریاں، نہ اہلیت، نہ ایکسپیرینس، کچھ نہیں ہوتا. اور پھر وہ فیصلے کرتے ہیں کہ جو پورے مذہب کو ایک بار پھر بدنام کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. حتیٰ کہ چاند کا مسئلہ بھی ہم حل نہیں کر سکے، اور آج تک وہ ایسا مسئلہ ہے کہ وہ صرف مذاق بنا ہوا ہے. تو یہ مذہب کو مذاق بنانے کے لیے ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا مخلص نہ ہونا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مذہب اس کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہے، وہ اس شعبے کے ساتھ وہ چونکہ پین نہیں لیتے، وہ ٹینشن نہیں لیتے، اور اس چیز کو وہ صحیح یعنی ٹائم نہیں دیتے، اور اس بارے میں تو کچھ ہے ہی نہیں. ہر بندے کا ووٹ موجود ہے، اور جو مولانا نا ہے ان کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے. تو جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں مولوی. جب وہ لفظ مولوی آتا ہے نا تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے ان کی کیا خدمت کی. فار ایگزامپل محلے کی مسجد ہے، ہر گھر کا بندہ جو بھی نماز پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ مولانا جو ہیں ان یعنی مہینے 30 دنوں میں ایک دفعہ ان کی پاکٹ میں 500 ڈال دیں. بالکل. اچھا کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ ان کا بچہ اچھی جگہ پڑھے گا، پھر ان کا بچہ موٹیویٹ ہوں گے، موٹیویٹ بھی ہوں گے، اچھی جگہ پڑھے گا تو ان کا بچہ ایک اچھا اسکالر بنے گا، کیونکہ جو باپ کرتا ہے اکثر اولاد ہی وہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو جب اور ایسے بہت سارے علماء ہیں جن کے اولادیں ان کی باقی ہو گئی ہیں، وہ کہتی ساری زندگی آپ نے بھوک میں گزاری، ہمیں ترساتے گزاری، ہم اچھی یونیورسٹی میں نہیں جا سکے، اور مزدوریاں کر کے دہاڑیاں کر کے ہم نے یونیورسٹی میں اچھی ڈگریز لی ہیں، اور بس ہم تو وہ لائف گزاریں گے جو ہمیں آسانیاں دے، ہمیں تو فیسیلیٹیشن چاہیے زندگی کے اندر. تو یہ چاہیے یہ ہے کہ ہماری عوام کو بھی کہ مذہب کے حوالے سے اپنی جیب کھولیں، اور اپنے دلوں کو بھی کھولیں، اور اپنے دماغوں کو بھی کھولیں. وہ چیزیں جو فتنے کا سبب ہیں وہ اسلام ان کو قبول نہیں کرتا. ایسا ہی ہے. اور پورا یہ یوں کہہ لیں کہ 25 کروڑ ہیں پاکستانی، تو 25 کروڑ پاکستانیوں کے ہاں ہم ڈھیر سارے فتنے نکالے گئے ہیں، اور وہ پلان کر کے نکالے گئے ہیں جو مذہب کو بدنامی کا باعث بنا دیں. تو جب اس طرح کا سین ہو، ہمیں چاہیے ہم کول رہیں،
ہم فتویٰ بازی نہ کریں، ہم خود سے مفتی نہ بن جائیں. جب بھی کوئی مذہب کی بات آتی ہے تو ہم اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. جب جائیں گے تو یقین جانیں یہ 25 کروڑ عوام اگر کلمہ پڑھتی ہے، اگر عید پڑھتی ہے، اگر نماز جنازہ ہوتی ہیں، اگر سب کے نکاح ہوتے ہیں، مدارس چل رہے ہیں، مسجد میں 5 ٹائم کی اذان ہوتی ہے، اذان کے ساتھ جماعت ہوتی ہے، مسجد کا جو خادم ہے وہ باقاعدہ طور پر مسجد کی خدمت کر کے نمازیوں کے لیے سارا ماحول تیار کرتا ہے، اس کے باوجود کہ اسے کوئی فنڈ نہیں آ رہا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مذہب والے سب سے زیادہ سٹرونگ ہیں آپ کے ملک میں، نہ صرف ملک میں، پوری دنیا میں. ان کی کس وجہ سے؟ ان کی تربیت ہے. اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے مرنا ہے. تھوڑا ملے تب بھی شکر کرو، اور زیادہ ملے تب بھی شکر کرو، اور سرکشی نہ کرو. ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر